بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وطاعته نجاة للمطيعين ورزقه عموم للطائعين والعاصين ورحمته قريب من المحسنين والصلاة والسلام على السراج المنير البشير النذير خير الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين الذي بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن عمه وموضع سره وقاتل أعدائه الذي جعل حبه شرطا في الإيمان أعني علي ابن أبي طالب عليهم السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما على الشيب الخضيب وعلى الخد التريب محزوز رأسه من القفاء مسلوب العمامة والرداء جسمه مدرج بكربلاء ورأسه يدار على القناة
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس آیت مجیدہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مجیدہ میں قرآن مجید ہمیں محبوب خدا بننے کی تعلیم دے رہا ہے. انسان دنیا میں کئی ہستیوں سے خواہش کرتا ہے کہ وہ اس سے محبت کریں. دنیا میں جب آتا ہے تو خواہش ہوتی ہے سب سے زیادہ والدین مجھ سے محبت کریں، بہن بھائی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کریں، اسکول میں جاتا ہے استاد سب سے زیادہ مجھ سے محبت کریں، معاشرے سوسائٹی کے لوگ. لیکن یہ ساری محدود اور ناقص سوچ ہے. یہ ہمارے نقص کا نتیجہ ہوتا ہے. انسان کی کمال، بلندی، معراج انسانیت یہ ہے کہ انسان اس کوشش میں ہو کہ اس کا خالق اس سے محبت کرے. چونکہ ہدف تخلیق انسان یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر ایسی زندگی گزارے کہ صرف وہ اپنے رب کو نہ پائے، اس کا رب بھی اسے پالے. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسے تکوینی طور پر انسان انا للہ و انا الیہ راجعون کا مصداق ہے، اپنے عمل سے بھی اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو جائے. کیا راز بتایا ہے محبوب خدا بننے کا؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ پہلا جملہ واضح سا ہے کہ اگر تم دعویٰ رکھتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. یہ دعویٰ کون رکھتا ہے جی؟ کون کون یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ ہر صاحب ایمان، ہر صاحب ایمان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے. چونکہ اگر یہ دعویٰ ہی نہیں ہے تو وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے. جو اصلاً دعویٰ ہی نہیں رکھتا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اسے کیسے مسلمان اور مومن کہا جائے؟ تو لہٰذا یہ دعویٰ رکھنا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہ علمی اصطلاح میں مفروغ عنہ ہے. یہ قابل نقاش نہیں ہے. اسلام اور ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ انسان جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے.
والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ شدید اور سخت ترین محبت اور عشق اپنے رب سے کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کنتم تحبون اللہ، یہ ایک مفروغ عنہ چیز ہے کہ ہر مسلمان دعویٰ رکھتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کے اس پہلے جملے میں اس دعوے کے صدق کی دلیل پوچھی جا رہی ہے۔ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ عارضی محبت جو دنیا میں کسی سے کرتے ہیں، اگر دعویٰ کریں کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو دوسرا بندہ فوراً اس محبت کے آثار پہ توجہ کرتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مجھے فلاں ٹائم ضرورت پڑی تو اس نے مدد کی تھی یا نہیں، مجھے ملنے کے لیے آتا ہے یا نہیں، سوچنے لگتا ہے یا نہیں۔ چونکہ محبت دیکھی تو نہیں جاتی، سونگھی جاتی ہے نہیں، مس بھی نہیں ہوتی، تو کیسے پتہ چلے محبت ہے؟ آثار سے پہچانی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمانا چاہ رہے ہیں قرآن کی اس آیت میں کہ اگر تم، چونکہ اللہ کے رسول ہی کو حکم ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کا دعویٰ رکھتے ہو اللہ کی ذات سے تو پھر فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ یعنی اگر پیروی نہ کی تو تم دعوی محبت میں جھوٹے ہو۔ اگر میری پیروی نہ کی، لوگ پوچھتے ہیں، تعجب ہوتا ہے، یعنی ایسی واضح آیات کے ہوتے ہوئے کہ کیا واقعاً بندہ صحیح معنی محب اہل بیت ہو سکتا ہے بغیر عمل کے بھی؟ ایسی واضح آیات کے بعد ایسے سوال کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں کسی زاویے میں ہو سکتا ہے، اس کے دل میں کسی زاویے میں کہیں اہل بیت کی جگہ ہو، مگر کمال محبت عمل کی طرف کھینچتی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ ظاہراً اتنا گہرا رابط نہیں لگ رہا ظاہر الفاظ میں کہ محبت اللہ سے اور اتباع رسول کی، لیکن تھوڑا سا تأمل کرنے سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ سچا محب وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے ہر کلام اور ہر قول اور ہر بات پر عمل کرتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول یہی فرمانا چاہتے ہیں، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہو تو تم اللہ کی ہر بات پر عمل کرو گے، اور اللہ کی ہر بات پر عمل کرنا اسی طرح ممکن ہے کہ میری اتباع کرتے جاؤ۔ اللہ کی اتباع ہو ہی نہیں سکتی مگر اتباع نبی کے ذریعے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ اس طرف سے محبت کا ایک دعویٰ ہے اور اس کا لازمہ ذکر کیا گیا ہے۔ سچے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع یعنی اللہ کے اوامر کی اتباع کرو۔ اگلا جملہ یحببکم اللہ، یہ تمہاری اتباع پر متفرع ہو رہا ہے۔ تم نے دعوی محبت کی، میری اتباع کی، اگر میری اتباع کی تو صرف اور صرف تم محب خدا نہ رہے، اب محبوب خدا بن گئے۔ اب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلا ملازمہ سمجھ آتا ہے کہ اگر تم سچے محب ہو تو اللہ کی بات مانو، لیکن ادھر سے بھی ملازمہ ہے کہ اگر تم نے اتباع کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس میں کیا راز ہے کہ اگر انسان
اتباع کرے اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر کی، رسول خدا کی اتباع کے ذریعے سے، تو اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ یہاں کیوں ملازمہ ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی محب اپنے محبوب کی ہر بات من و ان بجا لانے لگتا ہے تو اب وہ محب نہیں رہتا، اب وہ اس کا محبوب بننے لگتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ محبت طرفین سے ہوتی ہے، یہ ہر جگہ نہیں ہوتی، یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے مگر ناقص محبت ہے، اس معنی میں کہ اس کی بات نہیں مانتا ہے، تو شاید ساری زندگی یہ محب رہے مگر محبوب نہ بنے۔ محب تب محبوب بنے گا جب کمال محبت کرے، اپنے محبوب کی ہر بات من و ان ماننے لگے، تو پھر یہ محب نہیں محبوب بن جائے گا۔ اور یہی وہ مورد ہے جہاں کہا جاتا ہے محبت طرفین سے ہوا کرتی ہے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ایک قاعدہ عامہ دے دیا کہ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اتباع نبی کرو۔ ان چیزوں میں سے کہ جو اس عام قاعدے کے تحت آتی ہیں اتباع نبی میں، جو محبوب خدا بنا دیتی ہیں، ایک خاص چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اتباع ایک عام مفہوم ہے جس میں تمام چیزیں سیرت نبی آ جائے گی، سنت نبی آ جائے گی، فرامین نبی آ جائیں گے۔ ایک خاص چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ چیز ہے جس نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا تھا۔ دنیا میں محبوب خدا بہت ہیں مگر جناب ابراہیم جیسے کم ہیں۔ کیسے خلیل خدا بنے؟ جبرائیل نازل ہوا، ابراہیم ارسلنی ربک الی من یرید ان یجعلہ خلیلا۔ میں آج بڑا ایک انوکھا منصوبہ لے کر کے آیا ہوں، تیرے رب نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے جسے اللہ اپنا خلیل بنانا چاہتا ہے۔ وجد میں آگے جناب ابراہیم، جبرائیل بتا وہ کون ہے، کیوں ابراہیم؟ اخدمہ الی آخر لحظۃ من حیاتی، اس لمحے سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک اس کا نوکر اور خادم بن کر رہوں۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں وجد میں آئے اور اتنا جذبہ کہ بتا وہ کون ہے جسے اللہ خلیل بنانا چاہتا ہے؟ کیوں کہا میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں؟ یہی تو محبت کے تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ صرف اللہ سے محبت نہیں ہے ابراہیم کو، اللہ کو جس سے محبت ہے ابراہیم اس کا خادم بننے کے لیے تیار ہے۔ یہ محبت کے راز ہر کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، کہا جاتا ہے شیعہ دشمن صحابہ ہیں۔ عقل سے کام لو، محبت کے تقاضوں کو پہچانو۔ شیعہ نے جب اہل بیت سے محبت کی ہے تو صرف اہل بیت کے خادم نہیں ہیں، جس صحابی کو محبت اہل بیت ہے شیعہ اس کے پاؤں کی خاک چومنے کے لیے تیار ہیں۔ حیدری، یہ نہیں ہو سکتا کہ شیعہ محبت اہل بیت رکھیں اور پھر ایسے صحابی سے دشمنی کریں جو محبت اہل بیت رکھتا ہو۔
اللہ کی قسم، جیسے جناب ابراہیم نے کہا تھا جبرائیل کو بتا وہ کون ہے خلیل، میں ساری زندگی اس کی خدمت کرنا چاہوں گا۔ ہر شیعہ یہ تمنا رکھتا ہے کاش وہ اس زمانے میں ہوتا جس زمانے میں سلیمان تھے، جس زمانے میں ابو ذر تھے، جس زمانے میں مقداد تھے، ساری زندگی ان کی خدمت کرتے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو وجد میں آ کر کہا جبرائیل بتا وہ کون ہے، میں ساری زندگی اس کی خدمت کروں گا۔ کہا ابراہیم ہوا انت۔ تعجب کیا ابراہیم نے، تعجب کیا جبرائیل وہ میں ہوں، بتا بما، میرے اندر اللہ کو وہ کون سی خصوصیت نظر آئی کہ مجھے اپنا خلیل بنا لیا؟ تو جبرائیل نے کہا ابراہیم لم تسأل احدا شیئا ولم تسأل شیئا والا اعطیتہ، تو نے اپنی زندگی میں آج تک اللہ کے بغیر کسی سے کوئی چیز مانگی نہیں، اور کسی نے تجھ سے کوئی چیز مانگی نہیں مگر تو نے عطا کی۔ دو جملوں میں جناب جبرائیل نے ابراہیم کے خلیل ہونے کا راز بتا دیا۔ یاد رکھو اللہ کو جبرائیل کی، اللہ کو جناب ابراہیم کی خصوصیات میں سے جو خصوصیت سب سے زیادہ پسند تھی، جس کی بنیاد پر خلیل بنایا، وہ یہ تھی کہ اللہ کے بغیر جبرائیل نے کبھی کسی سے مانگا نہیں تھا، اور کسی سائل نے ابراہیم سے کبھی مانگا نہیں تھا کہ وہ ابراہیم نے اسے خالی واپس کیا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بغیر کسی سے نہ مانگنا یہ بہت عظیم صفت ہے، اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، اللہ کا دوست بنا دیتا ہے، اللہ کا حبیب بنا دیتا ہے۔ معروف واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا جناب ابراہیم کے بارے میں۔ ہم بھی بعض دفعہ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم نہیں مانگتے ہیں لوگوں سے، نہیں، پتہ اس وقت چلتا ہے جب تمام اسباب ختم ہو جائیں، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ انسان انتہائی مجبور ہو، لاچار ہو، اس وقت اگر اللہ پر توکل کرتے ہوئے نہ مانگے تب پتہ چلتا ہے۔ اتنی بڑی مشکل سے گزر رہا ہو جس مشکل سے جناب ابراہیم گزر رہے تھے، اتنی اونچی آگ کے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر تک لوگ اسے محسوس کر رہے تھے، منجنیق کے ذریعے سے جناب ابراہیم کو پھینکا جاتا ہے، آگ کے شعلوں میں پہنچنے والے ہیں، جبرائیل آیا ہے، اللہ کا حاجتن، میرے خیال میں تو دنیا میں اس سے بڑا مشکل مرحلہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا حاجتن یا ابراہیم، ابراہیم تیری کوئی حاجت ہے اس ٹائم؟ خلیل خدا نے کہا اما الیک فلا، اگر تو اپنی بات کر رہا ہے تو ابراہیم کو تیری طرف کوئی حاجت نہیں، ابراہیم کا ایک دوست موجود ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد، یزیدیت البید دشمنان تلانا محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ اما الیک فلا، جہاں تک تیرا تعلق ہے تو کوئی حاجت نہیں ہے، سوال نہ کرنا
اللہ کی ذات کو بہت پسند ہے، چونکہ یہ توکل کا عملی ثبوت ہے۔ توکل کا عملی ثبوت، جس طرح ہم عرض کر رہے تھے محبت کے ثبوت، توکل بر خدا کا عملی ثبوت ہے کہ انسان سوال نہ کرے۔ ملک اجاز صاحب سے یہاں نجف میں واقعہ سنا تھا۔ حوض نجف کے ایک استاد تھے، معروف استاد، سطوح پڑھاتے تھے، اقتصادی طور پر بہت کمزور ہو گئے، یہاں تک نوبت آ گئی کہ رات کو جاتے، فروٹوں کے چھلکے اٹھاتے، ان کو دھوتے، پاک کرتے، ابالتے اور ان سے بعض دفعہ گزارا کرتے۔ کسی شاگرد نے ان کو دیکھ لیا تو کہا کہ قبلہ آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ فلاں مرجع، وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کا نام سنا ہوا ہے، آپ مدرس ہیں، انہیں اپنی صورت بتا دے تو مشکل اپنی بتا دیں تو آپ کی مدد کریں گے، آپ ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو اس مدرس حوضہ متوکل پر خدا نے کہا کہ میری عمر اب 60 سال ہے، 60 سال میں میں نے آج تک کسی سے نہیں مانگا، 60 سال بعد میں اپنے رب کا شکوہ کروں؟ وہ ذات جانتی ہے میں جس حالت سے گزر رہا ہوں، وہ چاہے تو یہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ اللہ کا انسان اگر خلیل بن جائے، محبوب بن جائے، تو جنت جائے گا یا نہیں؟ سوال غلط ہے، جنت ہے ہی اسی کے لیے۔ اللہ کے رسول ایک جگہ تشریف فرما تھے، انصار ایک ٹولہ جماعت کی شکل میں آئے۔ مجھے یاد ہے یہ روایت میں نے شب جمعہ کربلا کے راستے میں پڑھی تھی، بڑی دل پہ بیٹھی تھی۔ طالب علم اگر چاہے تو راستے میں بہت کچھ پڑھ سکتا ہے آتے جاتے۔ اب انصار ہیں، اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انصار محسن ہیں، انصار نے مہمان نوازی کی تھی، انصار نے قربانیاں دی ہیں، انصار نے گھر دیے تھے، انصار نے مال دیے تھے، عام لوگ نہیں آ رہے۔ یا رسول اللہ ایک حاجت لے کر کے آئے ہیں، بتائیے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں، پہلے زمان اور گارنٹی کے حاجت پوری فرمائیں گے، ورنہ ہم نہیں بتاتے۔ اب اللہ کے رسول کیا کریں؟ اگر زمان اور گارنٹی نہیں دیتے تو انصار خالی جاتے ہیں، بتانے کے لیے آمادہ نہیں۔ زمان اور گارنٹی دیتے ہیں تو اللہ جانے کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں، کہیں خلافت کا چکر تو نہیں۔ طبع میں کریم ہیں، کریم خاندان سے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور حاجت مانگنے والے محسن لوگ ہیں۔ کہا بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے؟ انہا مقضیۃ، پوری ہو چکی ہے۔ کہا ہمیں جنت چاہیے، کوئی پتہ نہیں ہم کب تک رہیں، آپ کب تک رہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں ابھی سے جنت کی ٹکٹ چاہیے، گارنٹی چاہیے۔ بتائیں بھائی کتنا مشکل ہے۔ اب پتہ نہیں باقی زندگی میں انہوں نے کیا کرتوت کرنے ہیں۔ اب کہہ بھی دیا ہے کہ ہاں زمان ہے، گارنٹی ہے، اس سے بھی واپس نہیں آ سکتے۔ فَأَتْرَكَ مَلِيًّا، تھوڑی دیر سر جھکایا، لگتا ہے جبرائیل کا انتظار کیا۔ سر اٹھا کر کے کہا
ٹھیک ہے میری طرف سے گارنٹی ہو گئی مگر ایک شرط پر. بتائیں. گویا کہا 1000 شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں، جنت کے مقابل کیا ہے؟ فرمایا میں نے تمہیں جنت کی گارنٹی دی، تم بھی مجھے گارنٹی دو گے جب تک زندہ ہو کسی سے سوال نہیں کرو گے. کہا یا رسول اللہ ہماری طرف سے گارنٹی ہے، ہم جب تک زندہ ہیں مر جائیں گے مگر کسی سے سوال نہیں کریں گے. کہنے کو یہ بات آسان تھی لیکن کہتے ہیں عمل میں اتنی مشکل تھی. ہم اگر سواری پہ جا رہے ہوتے، چھڑی گر جاتی تو ساتھ والے کھڑے کو نہیں کہتے تھے کہ چھڑی اٹھا دو، سواری سے اتر کر خود چھڑی اٹھاتے تھے. سفرے پر بیٹھتے، اس طرف پانی کا دولکا پڑا ہے، جگ پڑا ہے، تو ساتھ والے کو نہیں کہتے پانی اٹھا کر دے دے، خود اٹھ کر وہ پانی اٹھاتے تھے. جب اس میں تأمل کیا کہ راز کیا ہے اس میں، تو مجھے جو راز نظر آتا ہے سوال نہ کرنا انسان کو توکل پر خدا کی آخری منزلوں تک پہنچا دیتا ہے. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. انسان سوال اگر نہیں کرتا تو صرف اللہ کا محبوب نہیں بنتا، رسول اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ائمہ کا محبوب بن جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے. ابھی آپ خلیل اللہ کی بات سن رہے تھے، سناؤں ایک خلیل رسول کی بات؟ دیکھیں سننا ہے تو بات پھر لمبی ہو جائے گی، کہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قال لی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خلیل رسول اللہ نے مجھے کہا، اوصانی اوصانی خلیلی رسول اللہ بسبع، میرے خلیل رسول اللہ نے 7 باتوں کی مجھے وصیت کی، جب تک زندہ رہا میں ان پر عمل کرتا رہا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ 7 چیزیں خلیل رسول بنا دیتی ہیں. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ صحابہ میں اگر علی ولی کے بعد کوئی اتنی جرأت سے خلیلی رسول اللہ کہہ سکتا ہے تو سلیمان محمدی ہے. فرماتے ہیں اوصانی خلیلی رسول اللہ، میرے خلیل رسول نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت کی جنہیں میں نے مرتے دم تک نہیں چھوڑا. 7 چیزیں میں جلدی سے گزر جاؤں گا، ایک جو ہمارا شاہد ہے وہ بھی اس میں ہے. فرمایا پہلی چیز مجھے کہا انظر الی ما دونک، اپنے سے ما تحت کو دیکھ، لا تنظر الی من فوقک، جو تجھ سے اوپر ہے اس کی طرف نہ دیکھ. یہ اپنی جگہ پہ ایک تفصیلی موضوع ہے. تحب الفقراء وتدنو منہم، فقراء سے تو محبت کرے گا اور ان کے قریب رہنے کی کوشش کرے گا. وتقول الحق ولو کان مرا، جتنا کڑوا ہو، کسی کو برا لگے، سلیمان حق کہتے رہنا ہے. اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی مصیبت میں اپنے پاکستان ملک کی کروں کہ سچ بولنے والے تھوڑے ہیں، اور بالخصوص اللہ نے جو ہمیں لیڈر عطا کیے ہیں ان کا اصل جھوٹ ہوتا ہے. سچ میں کوئی فائدہ ہو تو پھر بولتے ہیں. سچ بول ولو کان مرن، چاہے کڑوا ہو. اس کے علاوہ کیا فرمایا؟
تاسل رحمک ولو کانت مدبرتن، صلہ رحمی کرے رشتہ دار سے چاہے وہ تجھ سے رخ موڑ چکا ہو۔ ہم صلہ رحمی کرتے ہیں لیکن کب تک؟ جب تک وہ رشتہ دار بھی مجھے عزت دیتا ہے۔ اگر وہ زیادتی کرنے لگ جائے، اگر وہ میری عزت نہ کرے، تو کہتا ہوں کہ میں کیوں اس کی عزت کروں، اس نے نہیں بلایا تو میں کیوں بلاؤں؟ نہیں، صلہ رحمی ہر بندے کا اپنا واجب ہے، وہ قطع رحمی بھی کرے، آپ کا واجب صلہ رحمی ہے۔ دوستی اور رشتہ داری میں فرق ہے۔ چھٹے نمبر پر فرمایا کہ مجھے میرے خلیل نے فرمایا ان لا تسأل احدا شیئا، کسی سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں مانگنی ہے۔ تو خلیل رسول جناب سلیمان کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ جناب ابو ذر مہمان ہوئے جناب سلیمان کے، کتنا عظیم میزبان اور کتنا عظیم مہمان، خشک روٹی پیش کی، سالن وغیرہ نہیں ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں کاش ساتھ نمک بھی ہوتا نا تو یہ گلے سے آسانی سے اتر جاتی۔ تو جناب سلیمان نے اپنی ابا اٹھائی، یہودی کے ہاں گروی رکھی، مہمان عزیز ہے، نمک لے کر کے آئے، نمک سے روٹی کھائی، جب ختم کی تو جناب ابو ذر نے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من الزاہدین فی الدنیا، حمد ہے خدا کی کہ جس نے ہمیں زاہدین سے بنایا، نمک سے روٹی کھا لیتے ہیں۔ تو جناب سلیمان نے کہا اگر تو اتنا زاہد ہوتا تو میری ابا گروی نہ ہوتی۔ تو کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، چاہے خشک روٹی کھانی پڑتی۔ آخری جملہ یہ کہا وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ، فرمایا سلیمان کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرتے رہنا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یقین کیجئے اللہ کا جب انسان محبوب بن جاتا ہے، رسول اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایک اعرابی آیا تھا، یا رسول اللہ علمنی اخبرنی بعمل یحبنی اللہ علیہ، ایسا عمل بتائیے اللہ مجھ سے محبت کرے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اسی لیے تو چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے۔ تو اللہ کے رسول نے جو عمل بتایا وہ یہی تھا، فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد ما فی ید الناس یحبک الناس۔ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو دنیا میں زہد اختیار کر، اور لوگوں کا محبوب بننا چاہتا ہے تو لوگوں کے مال میں زہد اختیار کر۔ کسی کے مال میں رغبت نہ کر، کسی سے کوئی چیز طلب نہ کر، تو لوگوں کا محبوب بن جائے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر کوئی سوال کرے عراق میں کہ لوگوں کی اللہ کا محبوب کون سب سے زیادہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں محبوب ترین شخصیت اس ٹائم عراق میں کون ہے؟ جی، اعتقادی انہ لا یختلف فیہ اثنان، یہ وہ مسئلہ ہے جس میں کوئی دو اختلاف نہیں کریں گے کہ سید سستانی حافظہ اللہ عراق میں محبوب ترین شخصیت ہے۔
میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا عراق سے باہر کا، ورنہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم احتیاط سے عراق میں اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی اشکال نہیں کرے گا۔ سید جعفر سیدان میرے خیال میں کچھ عرصہ ہوا ہے، فوت ہوئے ہیں شاید، بزرگ عالم دین مشہد کے، کئی کتابوں کے مؤلف، انہیں میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا سید سستانی، اب وہ مشہد میں ہے، سید سستانی عراق میں جو مقبول ہوئے ہیں، کہا میرا ذہن یہ کام کرتا ہے ان کی مقبولیت کا سب سے بڑا سبب کہ آج تک انہوں نے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے کسی سے کسی قسم کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی ہے۔ یعنی یہ کوئی اتنا بڑا عمل ہے، انسان کو اس قدر محبوب بنا دیتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان کو محبوب بنا دیتا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ جتنی مشکل آئے کوشش کر سوال نہ کرنا پڑے، نبھا لے، گزارا کر لے۔ وجہ کا ماء، تیرے چہرے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک پانی ہے، جامد ہے، جمع ہوا پانی ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ وجہ کا ماء جامد یقطرہ السوال، اسے پانی میں تبدیل کرتا ہے، قطرے کرتا ہے سوال کرنا۔ دیکھ کس کے سامنے تو قطرے بہا رہا ہے۔ سنہری کلمات ہیں، سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں۔ امیر المومنین بھی فرماتے تھے اتبعوا قول الرسول، اتباع کرو رسول اللہ کے کلام کی، کسی سے سوال نہ کرو جتنی مشکل آ جائے۔ بڑی خوبصورت حدیث امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کام کے لیے نکلے ہیں کھیت میں، بزرگی ہے، 60 سال عمر ہو چکی ہے شاید، تھوڑا سا جسم بھاری بھی ہے، دوپہر ہو گئی کام کرتے کرتے، واپسی پر غلام سہارا دے کر آ رہا ہے، ایک اپنے آپ کو فقیہ سمجھنے والا، غالباً سفیان ثوری ہے جس طرح میرے ذہن میں آ رہا ہے، کہتے ہیں آج موقع ملا ہے، آج میں پوچھتا ہوں ان سے، موقع دیا ہے آج۔ جو ہی قریب ہوئے کہا تمہیں اتنی لالچ دنیا کی، دوپہر کا ٹائم، بڑھاپے میں کام، کمائی، پیسہ، اسی حالت میں موت آ جائے۔ سن لیا امام نے، جب اس نے خاموشی اختیار کی تو کہا اللہ کی قسم، اسی حالت میں اپنے بچوں کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے حلال کی کمائی کرتے ہوئے موت آ جانا مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں فارغ بیٹھوں اور میرے بچے آپ جیسے ذلیل کے سامنے ہاتھ بڑھائیں۔ تو بتا دیا جتنی مشکل میں ہو، جتنی پریشانی مول لینی پڑے، جتنی مشکلات کا شکار ہو جاؤ، کبھی سوال کی طرف نہ جاؤ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ ورنہ یاد رکھو، یہ میرے آخری جملے ہیں، ورنہ یاد رکھو اگر جلدی کی سوال کرنے میں، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں من فتح باب السؤال علی نفسہ فتح اللہ باب الفقر علیہ، ساری زندگی سوال میں گزرے گی۔ جس نے اپنے اوپر سوال کرنے کا دروازہ کھول دیا، چھوٹی سی مشکل آئی سوال، چھوٹی سی مشکل آئی سوال،
تو اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دے گا. اب سوال ہی میں کام رہے گا. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہمیشہ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ معروف ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی چیز مانگنے آ رہا ہوگا. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، انہوں نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول دیا. سوال نہ کرو، جتنی مشکل آ جائے اللہ پر توکل کرو، اللہ مشکل آسان کرتا ہے. آخری حدیث آپ کے گوش گزار کروں، فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی آدمی ایک رسی لے لے، جنگل کی طرف چلا جائے، سارا دن لکڑیاں اکٹھی کرے، یہاں تک کہ رسی کے وہ دو طرف آپس میں باندھ نہ سکے، اتنی لکڑی ہو جائے، اور پھر انہیں بازار میں آ کر بیچے، صرف ایک مد کھجور کے بدلے، سارا دن کی کمائی یہی کچھ ملا ہے. یأخذ ثلثہ وَيَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا. رسول اللہ فرماتے ہیں میری نگاہ میں 1/3 وہ خود کھا لے، 2/3 صدقہ دے دے، یہ اس کے لیے افضل ہے اس سے کہ وہ کسی سے مانگے. یہ ہے تعلیمات اسلام، یہ ہے تعلیمات قرآن، یہ ہے اسلام کا نظریہ سوال کرنے کے بارے میں. اور اگر ہماری مسلمانوں کی صورتحال دیکھی جائے، بازاروں اور شہروں میں جتنے بھکاری اسلامی ملکوں میں نظر آئیں گے کہیں اور نظر نہیں آتے. جتنا اسلامی ممالک کے رؤساء بھیک مانگتے ہوئے دنیا میں نظر آئیں گے، کاسا اٹھا کر کسی اور ملک کے سربراہ نظر نہیں آئیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو حتیٰ عائلی، گھریلو، خاندانی زندگی میں بھی سوال کرنے کی عادت ہمارے اندر زیادہ ہے. دوسرے معاشرے میں خود کام کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو جتنا بڑا ہے، وڈیرا ہے، اتنا وہ زیادہ دوسروں سے مدد مانگتا ہے. اپنے جوتے تک نہیں اٹھانے، اپنا پانی تک نہیں اٹھانا، اپنی چھڑی تک نہیں اٹھانی. پھر اسی طرح سے سلسلہ ہے، بڑا بھائی ہے تو چھوٹوں سے ہر بات پہ سوال، بھائی ہیں تو بہنوں سے ہر چیز کا سوال، یہ کر دو مجھے، وہ کر دو مجھے، وہ کر دو. یہی ثقافت ہے یا نہیں؟ نجف میں آ کر ہماری آنکھ کھلی کہ اسلام کیا ہے. جب ہم نے ایک بہت بڑے عالم دین سے سنا کہ میں تو اپنے ذاتی کام بیٹوں سے بھی نہیں کہتا ہوں، وہ بیٹے ہیں، نوکر نہیں ہیں. آپ بھی جانتے ہیں حوزے کے بہت بڑے معروف استاد ہیں، اپنے ایک شاگرد کے ہاں مہمان ہوئے، رات کو سونے کا وقت آیا تو شاگرد نے بسترا بچھانا شروع کیا، پکڑ لیا انہوں نے. اصرار جب کیا تو کہا ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں نے تو کبھی بیوی سے نہیں کہا ہے میرا بستر بنائے. اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. ہماری ثقافت اسلامی ثقافت سے دور ہے. ہم سوال کرنے کو اصلاً کوئی عیب نہیں سمجھتے، اور شاید اس کی وجہ میرے خیال میں تو یہ بھی ہو کہ جو اسلام کی نمائندگی کرنے والے ہیں وہ چوکوں اور بازاروں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی مسجد کے نام پر، کوئی مدرسے کے نام پر، کوئی کسی نام پر، جس وجہ سے سوال کرنا ہمارے ہاں عیب شمار نہیں ہوتا ہے. محبوب خدا انسان تب بن سکتا ہے جب سوال کرنے کی عادت چھوڑ دے، اور یہ گر، یہ راز اگر سیکھنا ہے تو مظلوم کربلا حسین سے سیکھیے. صرف یہ نہیں کہ کسی سے مانگنا نہیں ہے،
محبوب خدا ابراہیم سے بھی آگے جانا ہے تو پھر عطا کرنا ہے، مال عطا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر جان دینی ہے تو وہ عطا کر دیں، پردے لٹوانے ہیں تو وہ بھی عطا کر دیں، اللہ کی راہ میں عطا کرتے جائیں، محبوب خدا بنتے جائیں۔ مگر یہ کوئی عمل آسان تھا؟ جہاں پہ ابراہیم کا امتحان ختم ہوا، وہاں سے ذبح عظیم کے مصداق کا امتحان شروع ہوا۔ ابراہیم تیری قربانی کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو نے اس خیال سے چھری چلا دی ہے کہ یہ میرے بیٹے کی گردن پہ چلی ہے، اگرچہ وہ چلی ایک دمبے پر ہے، تیرے امتحان کے لیے اتنا کافی ہے۔ جوان بیٹے کی جو حقیقی قربانی لینی ہے، اس صابر کا نام حسین ہے۔ اللہ جانے ابراہیم بھی اس سے پیچھے نہ ہٹتے، لیکن شاید ذبح کرنے کے بعد ابراہیم کس حد تک صبر کر سکتے یہ معلوم نہیں ہے، مگر اتنا آ گیا ہے تاریخ میں کہ جب واپس آئے ہیں جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کر کے، چند دن گزر گئے ہیں۔ ایک دن جناب ہاجرہ نے قمیص تبدیل کرنا چاہیے ہے، قمیص تبدیل کرتے ہوئے گلے پر ایک نشان نظر آیا۔ اجرکم اللہ، ایک نشان نظر آیا ہے۔ تڑپ کر پوچھا، ابراہیم یہاں گلے پہ نشان کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے سمجھا اب بیٹا بچ گیا ہے، اس کا بتانے میں حرج نہیں ہے۔ کہا میں اسے حقیقتاً جس وقت جب لے گیا تھا ایک چھری بھی میرے ہاتھ میں تھی، جب لے گیا تھا تو میرا پروگرام ذبح کرنے کا تھا، مگر اللہ نے تیرے بیٹے کو بچا لیا ہے۔ تاریخ میں ہے جناب سارہ کے ذہن پر ایک چوٹ لگی کہ اگر وہ چھری چل جاتی اگر وہ چھری چل جاتی تو آج اسماعیل میرے سامنے نہ ہوتا۔ یہی بات دل پہ اثر کرتی چند دن میں جناب ہاجرہ دنیا سے چلی گئی۔ تو جوان بیٹوں کا یہ امتحان آسان نہیں ہوتا۔ عزادارو جب آئے ہیں نا جناب علی اکبر امام حسین سے اجازت لینے، بعید نہیں ہے کہ اس وقت دشمن سوچ رہا ہو کہ اب تک حسین کے ساتھی مارے ہیں، شاید اب حسین بیعت کے لیے تیار ہو جائے، مگر مقتل کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لے، جب اجازت لینے آئے ہیں جناب عباس کو نہ کرتے رہے ہیں، علی اکبر کو ایک بار بھی نہ نہیں کی ہے، لیکن باپ کا دل ہے۔ تاریخ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، جب جناب علی اکبر سامنے آئے ہیں نا، فناظر الیہ نظرۃ آیس، ایک مایوس نگاہ اٹھائی ہے، ایک مایوس نگاہ اٹھائی ہے اپنے بیٹے کی طرف۔ کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ اب آئے ہیں علی اکبر اپنی پھوپھیوں کے خیام کی طرف۔ علی اکبر الوداع نہیں کر رہے، یوں لگتا ہے جیسے جنازہ نکل رہا ہو۔ عزادارو
آقازادی کہتی ہے واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ۔ کچھ بیویاں ایک عجیب سا جملہ بھی کہہ رہی ہیں، کتابوں میں آیا ہے علی اکبر ارحم غربتنا، ہماری مسافرت۔ جب دیر ہو گئی نا تو مظلوم کربلا کو کہنا پڑا چھوڑ دو علی اکبر کا راستہ، یہ راہ خدا کا شہید ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، کیا بیویوں نے علی اکبر کو پکڑا ہوا تھا؟ کسی نے بازو سے پکڑا ہوا تھا، کسی نے دامن سے پکڑا ہوا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو پھر کیوں تاخیر ہو گئی؟ اس لیے کہ بیویوں نے علی اکبر کے گھوڑے کے ارد گرد ایسا احاطہ باندھا، ادھر رخ کرتا ہے تو آگے پھوپھی ہے، ادھر رخ کرتے ہیں تو آگے بہن ہے، ادھر رخ کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، جناب علی اکبر چلے ہیں مقتل کی طرف، اجازت تو دے دی ہے مگر بوڑھے باپ کا دل ہے، حالت کچھ عجیب ہے۔ فآخذ لحیتہ، اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں پکڑا، آسمان کی طرف بلند کیا۔ یہ کسی بھی جوان کے جاتے ہوئے مظلوم کربلا کا یہ عمل نہیں ہے۔ اللہم اشہد، خدایا تو گواہ رہے، اجرکم اللہ، خدایا تو گواہ رہنا۔ کس بات پر گواہ رہنا؟ اب وہ جوان جا رہا ہے جو تیرے نبی کے مشابہ ہے، چلنے میں، صورت میں، سیرت میں۔ خدایا ہم جب بھی تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوا کرتے تھے، ہم علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ گویا کہنا چاہتے ہیں میرا اللہ تو گواہ رہنا، شبیہ پیغمبر جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر نے جنگ شروع کی۔ ہمیشہ جوان پانی سے سیراب ہو کر جنگ کیا کرتے ہیں، علی اکبر پیاسے جنگ کر رہے ہیں۔ البتہ تاریخ کے ایک موڑ پر ایک اور پیاسا جوان بھی جنگ کرتا ہوا نظر آیا ہے، صفین کا جنگ ہے، محمد بن حنفیہ جنگ کر رہے ہیں۔ پیاس کی شدت سے محمد بن حنفیہ واپس آئے ہیں۔ بڑی عجیب منظر ہے، بہت زیادہ مشابہت ہے صفین اور کربلا کے اس عمل میں، ایک جیسے جملے ہیں۔ محمد بن حنفیہ بابا کی خدمت میں آئے، بابا جان جنگ سے واپس آیا ہوں، ایک عذر ہے۔ کیا عذر ہے؟ ان ثقل الحدید قد اجہدنی وان شدت العطش قد قتلنی۔ بابا پیاس نے مجھے مار بکایا ہے، لوہے کے زور نے، لوہے کے وزن نے مجھے تھکا دیا ہے، مگر جانو گے علی خوش قسمت تھے، پانی کا مشکیزہ موجود تھا، اپنے ہاتھوں سے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خوش قسمت تھے علی، پیاسا بیٹا آیا ہے تو پانی موجود ہے، اپنے ہاتھوں سے محمد بن حنفیہ کو پانی پلایا، جو پانی بچا گرم لوہے پر چھڑک دیا۔ میں قربان جاؤں مظلوم کربلا کی غربت پر، علی اکبر پیاسا واپس آیا ہے۔ بابا جان اگر ہو سکتا ہے تو پانی کا ایک گھونٹ چاہیے، مگر سکینہ کا بابا اتنا غریب ہو چکا ہے، علی اکبر تو پانی کا سوال کرتا ہے، تیرا بابا تجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ عزادارو، جیسے علی اکبر پیاسا آیا تھا ویسے پیاسا خالی کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پیاسا گیا ہے علی اکبر، پھر جتنا جنگ کر سکتا تھا کی ہے۔ عزادارو، ایک وقت ایسا آیا، ایک ملعون جس کا نام منقذ ہے، یہ قسم اٹھا کر کے کہتا ہے اب اگر علی اکبر کا گزر میرے پاس سے ہوا تو اگر میں نے اس کے بوڑھے باپ کو اس کے ماتم میں نہ رلایا تو سارے دنیا کے گناہ میری گردن پر ہوئے۔ اب ایسا ہوا علی اکبر کا گزر وہاں سے
سے ہوا، اس ملعون نے چھپ کر علی اکبر کی پشت میں ایک ایسا نیزہ مارا، علی اکبر سنبھل نہ سکا، عزادارو اب اس نے ایسی تلوار ماری جس سے علی اکبر کا سر شگاف ہوا، علی اکبر کے بازو گھوڑے کی گردن مرائے۔ اب حسین کے امتحان میں اضافہ ہونا تھا۔ عزادارو بے قسمتی سے گھوڑا ادھر گیا جہاں دشمن کی فوجیں تھی۔ علی اکبر کو جب بے بس دیکھا، اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار ماری، اور جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا نیزہ مارا، اور لخت جگر حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو، اور جگر حسین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، چاہ رہے ہیں کہ اپنے بابا کو تکلیف نہ دے، جب تک سانس میں سانس ہے اپنے بابا کو نہ بلایا، جانتے تھے سارا دن کے تھکے ہوئے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ جب آخری سانس ہوئے تو صرف اتنا ندا دی، یا بات علیکہ منی سلام، او بابا جان علی اکبر کی طرف سے سلام قبول فرما۔ ایک جملہ اور کہا، جانتے تھے میرے بابا کو میری پیاس کا احساس ہے، گویا کہنا چاہتے ہیں بابا جان میری پیاس کی فکر چھوڑ دے۔ کیوں علی اکبر؟ فرمایا میرا نانا حوض کوثر سے پانی لایا ہے۔ ایک جملہ کہوں گا آپ کی اجازت سے، میں کہوں گا علی اکبر تیرے اس جملے سے تیرے بابا کی وہ پیاس کی فکر تو ختم ہو گئی، بتا تیری پشت کا نیزہ اور تیرے سر کی تلوار۔ اجرکم اللہ عزادارو، امام حسین نے جب ندا سنی تو جاننا چاہو گے کیا حالت تھی۔ سلطان الصابرین ہے، ایسے صابر کو دنیا نے نہیں دیکھا تھا۔ دشمن صبر کی گواہی دیتا ہے۔ دشمن نے کہا جتنا حسین پر ظلم ہوئے، حبیب مارا گیا، علی اکبر کے ساتھی مارے گئے، حسین کے تمام اصحاب مارے گئے، مگر اب تک حسین کے رونے کی آواز بلند نہ ہوئی۔ مگر دنیا والو اب حسین کے صبر کو اجازت دے دو، اب مرنے والا کوئی عام نہیں، کڑیل جوان بیٹا ہے، یہاں صبر کا شکوہ نہ کرنا عزادارو۔ ادھر سے علی اکبر کے رونے کی، زمین پر گرنے کی ندا آئی، ادھر سے حسین کی بلند آواز میں رونے کی آواز آئی۔ دشمن نے حسین کو روتے ہوئے سنا، علی اکبر الدنیا علی الدنیا بعد کلفا، اس دنیا پر حسین کے رہنے کی اب گنجائش نہیں ہے، جلدی سے آئے ہیں، مگر راستے میں یہ حالت ہے، یذہب یمینا و شمالا۔ اجرکم اللہ، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، کس سے پوچھیں علی اکبر کہاں ہے؟ آخر پہ آواز دینی پڑی، بیٹا علی اکبر تو بتا تو کہاں ہے؟ آئے ہیں علی اکبر کے لاشے پر۔ عزادارو دنیا کا دستور ہے، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لاشے پر آئے، یہ پہلی بار نہیں ہوا، بوڑھے باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ آیا کرتے ہیں۔ یہاں عراق میں ایسے کئی واقعات ہیں عزادارو، بوڑھے باپ اپنے بیٹوں کے شہید بیٹوں کے لاشے پہ آتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ اور کئی لوگ تسلی دینے والے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے تیرے بیٹے کی جگہ میں بیٹا ہوں، اور کوئی کہتا ہے اللہ تجھے اجر دے، اللہ تجھے صبر دے، مگر کربلا کا غریب اکیلا ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ جانے آسمان ٹوٹ کر زمین پر کیوں نہ گرا، زمین شگاف کیوں نہ ہوئی، غربت حسین کا عالم دیکھیے، فوازا غدہ علی خدے، اپنے جوان بیٹے کے رخسار پر رخسار رکھ کر کہا علی اکبر اللہ انہیں قتل کرے جنہوں نے تجھے۔
آخری جملہ اور التماس دعا، شریعت کا دستور ہے عزادارو، ایک بوڑھا بیٹا اپنے جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے، مگر بانی شریعت کا بیٹا مجبور ہے علی اکبر کو اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ سینے سے علی اکبر کو لگایا، خیام سے بچوں کو اشارے سے بلایا، آؤ غریب کربلا کی مدد کرو، علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ علی اکبر کے لاشے کو خیام کی طرف لائے ہیں، لاشے کے پاس بیٹھے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو آخری وصیت کرتا ہے، مگر کربلا والے کس کو وصیت کرے؟ ہر بات میں رہنے والے نے بھی شہید ہونا ہے، مگر پھر بھی ہر دل کی ایک تمنا اور آرزو ہوتی ہے۔ جناب مسلم بن اوسجا کو حبیب نے کہا تھا، مسلم ابن اوسجا اگر میں بھی تیرے بعد شہید نہ ہونا ہوتا تو تجھے کہتا مجھے کوئی وصیت کرو، مگر اس کے باوجود بھی مسلم بن اوسجا نے اپنے دل کی ایک آس بتائی، کہا حبیب جب تک زندہ ہو حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ علی اکبر نے بھی کوئی وصیت کی ہے۔ ہر آدمی اپنی خواہش اپنے دل کی تمنا کے مطابق کر رہا تھا۔ علی اکبر ایک غیور خاندان کے غیور جوان تھے، اپنے آخری دل کی ایک حسرت کا اظہار کیا، عزادار و خیام کی طرف اشارہ کیا، اپنے بابا سے کہا اسی کا بہاؤلاء النسوہ، بابا جان میری پھوپھیوں کی پارت ہو۔ عزادارو ضرور باپ نے کہا ہوگا علی اکبر یہ پارت میں قبول نہیں کر سکتا، میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں، یہ پارت بھاری ہے، اگر یہ پارت کرنی ہے تو اپنے بھائی زین العابدین سے کرو۔ زین العابدین جانے، اس کی پھوپھیاں اور بہنیں جانے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔